ہے، فائر کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، اس وقت بندے پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ لیکن ہسپتال میں جب عباس صاحب کو لایا گیا، ہسپتال کے ڈاکٹرز نے، نرسز نے اور دوسرے سٹاف نے یہ چیز محسوس کی کہ عباس صاحب کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اور جب میں ہاسپٹل میں پہنچا تھا، یہ چیز میں نے بھی دیکھی کہ عباس صاحب کا چہرہ مسکرا رہا ہے، وہ مسکرا رہے ہیں، اور سب ہسپتال والوں نے یہ چیز دیکھی۔ اور جس بندے نے بھی ان کو دیکھا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آج تک ایسی ڈیڈ باڈی، لاش نہیں دیکھی کہ جس پر فائر ہوئے ہوں اور چہرہ اس کا مسکرا رہا ہو۔ اور یہ ان کی مسکراہٹ اگلے دن تک، جب ہم نے ان کی تدفین کی، اس وقت تک قائم اور دائم تھی، اور یہ حیران کن بات ہے۔ میرے چچا عبدالرشید صاحب، ان کے بیٹے خالد رشید صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ایک اور احمدی دوست کام کرتے تھے۔ تو خالد صاحب کا تقریباً معمول تھا کہ وہ اس احمدی دوست کو اس کے گھر چھوڑنے چلے جایا کرتے تھے۔ 24 جون 2009 کو خالد رشید صاحب اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ظفر احمد، ان کو ان کے گھر چھوڑنے گئے ہیں۔ انہوں نے ان کو گھر چھوڑا ہے، کھانا بھی ان کے گھر ہی کھایا ہے۔ تو ابھی واپس آنے کے لیے ان کے گھر سے نکلے ہی ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ پہلے سے ہی جن لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے ان پر 2 فائر کیے اور یہ وہیں گر گئے۔ اس کے فوراً بعد ہی جو ان کے ساتھی ظفر احمد صاحب، جن کا گھر تھا، وہ بھی وہیں تھے، ان پر بھی انہوں نے فائر کیے اور وہ بھی وہیں گر گئے۔ تو ان دونوں کو بھی جب ہسپتال پہنچایا گیا، لوگوں نے پہنچایا، تو یہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے پیارے ہو چکے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی مکرم خالد رشید صاحب، ان کی شہادت ہوئی۔ مکرم خالد رشید کا بھی بظاہر پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن در پردہ خاموشی کے ساتھ کتنے لوگ ان سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ کوئی یہی کام ذوالفقار کا تھا کہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا تھا، لیکن بہت زیادہ یہ لوگ خدمت خلق کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی سوالی کو واپس جاتے میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان 3 بندوں کے پاس کوئی آیا ہو اور روپے کا یا ہزاروں کا مطالبہ کچھ کیا ہو، کوئی اپنی مجبوری۔ تو یہ لوگ قسطیں کر کے بھی اس کا وہ پورا کرتے تھے کہ اس کی یہ مشکل کسی طرح حل ہو جائے، اور کبھی آج تک اس کا ذکر تک نہیں کسی سے سنا۔ نہ وہ خود بتاتے تھے کہ جی ہم نے کسی کے لیے یہ کیا، فلانے کے لیے، لیکن کوئی یہ معمولی رقم نہیں، بڑی بڑی رقمیں بھی یہ لوگ اس طرح اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، جس کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ ہمیں تو صرف ایک ہلکا سا اندازہ اور جھلک ہوتی ہے کہ پیسے اگر تھے تو ہم لوگ پریشان ہوتے تھے کہ انہوں نے کہاں کیے، کہاں گئے۔ تو نہ ان پہ خرچ ہوتا تھا، نہ ہم پہ، تو پتہ یہی چلتا تھا کہ کہیں کسی کی مدد کی ہے۔ اور اس کے علاوہ خدمت خلق کے لحاظ سے بھی بڑے، خصوصاً خالد رشید اور
ذوالفقار منصور، جماعت نے 24 گھنٹے کسی بھی وقت، دن ہو یا رات ہو، کوئی کام کہا ہو، اور مجھے یاد نہیں، میں سوچوں بھی تو مجھے نہیں یاد آتا کہ کبھی انہوں نے کوئی اس کو پس پش ڈالا ہو یا آگے پیچھے کیا ہو، کہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے وہ سب سے پہلے جو مربی صاحب نے کوئی کام کہا ہے یا میر صاحب جماعت کی طرف سے کوئی ہے سلسلہ، سب سے پہلے اس کو پورا کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں کی طرف آنا۔ یہ اس میں کہیں سے بھی آپ رائے لے سکتے ہیں، تو وہ شاید ہم سے بہتر اس چیز کے متعلق بتا سکیں، کیونکہ جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ وہ پھر یہ جایا کرتے یا کام کیا کرتے، وہ زیادہ پھر جانتے ہیں کہ کیا کیا یہ لوگ خدمت کس رنگ میں کیا کرتے تھے۔ عزیزم خالد رشید کی شہادت ہے، ان دنوں میں ایک خاص کوئی تحریک یہ مولویوں کی طرف سے چل رہی تھی کہ اخبارات میں ان کے بیانات بہت تیزی سے آنا شروع ہوئے تھے، کوئی جلسے جلوس سلسلے چل رہے تھے، کوئی ٹیلی فونز پہ تھریٹس احمدیوں کو نام لے لے کے دیے جا رہے تھے۔ تو یہ انہی دنوں میں یہ مکرم خالد رشید اور مکرم ظفر اقبال، وہ بھی جو ان کے ساتھ شہادت ہوئی، یہ دو شہادتیں جو تھیں وہ اس سے لنک لگتی تھیں، کیونکہ بعد میں بھی جب اخبارات میں مولویوں کی طرف سے بھی ایک بیان چھپا، کیونکہ خالد کے بہت حلقہ احباب بہت وسیع تھا، تو نماز جنازہ میں شرکت غیر جماعت بھی کافی تھے، تو مولویوں کی طرف سے بیان چھپا کہ جن لوگوں نے ایک حال ہی میں جو قادیانی مرا ہے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے، تو وہ ان کا نکاح منسوخ ہو گئے اور دار اسلام سے خارج ہو۔ میرے شوہر بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک تھے اور بہت کوآپریٹیو تھے، وہ ایک فرما بردار بیٹے تھے اور بہنوں کا بہت خیال رکھنے والے اور ان کے بڑھ کے کام کرنے والے بھائی تھے، اور وہ بہت کوآپریٹیو اور بہت خیال رکھنے والے شوہر تھے، اور بچوں سے خاص طور پر بہت محبت کرتے تھے، اپنے بچوں کے علاوہ باقی سب کے بچوں سے، بہن بھائیوں کے بچوں سے، غیروں کے بچوں سے، ملازموں کے بچوں سے بلا تفریق بہت محبت پیار کا سلوک کرتے تھے۔ آخر وقت میں بھی وہ اپنے ملازم کو ڈراپ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ آخری ملاقات مغرب کا وقت تھا، وہ گھر سے جا رہے تھے، ہاں جی اسی دن، جی 24 جون کی۔ میں نے مسکرا کے ان کو خدا حافظ کہا ہے، وہ بھی مسکرا کے گئے ہیں، اور اسی دن کی بات ہے کہ ان کی شہادت سے 5 منٹ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ بس کہہ رہے تھے کہ بس میں ابھی آنے والا ہوں، وہ نکلے ہی ہیں ان کے گھر سے ان کو ڈراپ کر کے کہ اطلاع آ گئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ وفات کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی جب گھر پہ لائی گئی تو اس وقت دیکھا، اور ان کے جسم پہ گولیوں کے نشان تھے، پیٹ کے دائیں اور بائیں جانب گولیوں کے نشان تھے، اور بازو پہ بھی گولی کے نشان تھے، ہاتھ میں بازو پہ کینیولا لگا ہوا تھا، چہرے پہ ان کے بہت نور تھا جو وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، اور آخر وقت میں بہت ان کا چہرہ روشن، بہت پر نور، پوری زندگی میں کبھی ان کے چہرے پہ اتنا نور نہیں دیکھا گیا جو اس وقت دیکھا۔ غیر احمدی بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کے بہت سے دوست غیر احمدی تھے، انہوں نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا، اور کچھ دن بعد